ناظرین اور سامعین کرام، آج میں اس وقت میں ہم لوگ پٹنہ میں ایک عظیم الشان سیرت کانفرنس سے فارغ ہو کر انڈیگو کی فلائٹ سے پٹنہ سے دہلی کی طرف جا رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی جہاز میں بیٹھا تو مجھے وہ تاریخی دن یاد آ گیا جب 1924 میں 3 مارچ کو آج کے دن خلافت عثمانیہ یعنی گویا کہ خلافت اسلامیہ کا کمر ٹوٹ گئی تھی اور ہم جو ہے ہماری ہڈی کمزور ہو گئی اور 3 مارچ 1924 کو صدیوں پر محیط تقریباً 6 صدی پر محیط عظیم الشان خلافت کا سورج غروب ہو گیا، اور یہ ہونا تھا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی سب کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی۔ جب بھی اسلام کی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی سے چمٹنے لگیں گے۔ سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلام کا نظام حکومت، عدل و انصاف وہ ٹوٹے گا، اور سب سے اخیر میں جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 600 سالوں پر محیط یہ عدل و انصاف کا نظام کیوں ٹوٹا، میں آپ کو تاریخ کے جھروکے سے بتاؤں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لسانیت اور عصبیت اور قوم پرستی کا بھوت سوار ہو گیا، مغربی دنیا کی سازشیں ہونے لگیں۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت کے اتحادی جو تھے ممالک ان کی شکست ہو گئی، ریاستی امور میں وسیع پیمانے پر بد انتظامی ہونے لگی، مالی بدعنوانیوں اور رشوت ستانی کا عروج ہو گیا، بھاری بھرکم غیر ملکی قرضوں کا بوجھ کمال اتھا ترک اور ان جیسے دیگر تحریوں اور غداروں کو اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچنے کی راہیں مل گئی۔ یہ بنیاد تھی خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی، اور یہ وہ کینسرز ہیں اور یہ وہ مہلک جرائم ہیں کہ جو کسی بڑی سے بڑی سلطنت کو توڑ کر لہو بالا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 3 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ کا جھنڈا لہراتا رہا، لیکن آج ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، 28 رجب 3 مارچ کو 6 صدیوں پر محیط خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خلافت کے ختم ہونے کے بعد ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا اتاتürk، جو سیکولر مائنڈ، دین بیزار، علم اور علماء کا مخالف، مذہبی روح کا مخالف تھا، وہ بادشاہ براجمان ہو گیا۔ ترکی میں اذانیں، ترکی زبان میں خطبے، اسلامی لباس پر پابندی، نمازوں پر پابندی، بے حیائی کو عروج دے دیا گیا، اسلامی جتنی علامات تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے بعد اب یہاں اسلام کا کبھی عروج نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے ساتھیوں اور سیکولر فوج نے جس طرح سے دینی درسگاہوں کو ملیہ میٹ کر کے نصاب کو اجاڑا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہاں کبھی جو ہے اسلام کا وجود نہیں ہوگا، اتنی ہی قوتوں کے ساتھ، اتنی ہی تازگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دین اور اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ اب اس خطے میں کبھی اسلام نہیں ہوگا، لیکن یہاں اسلامی اقدار کی روایات واپس ہونی شروع ہو گئی۔ اس وقت پوری دنیا شزدر اور حیران ہے کہ بر اعظم یورپ میں واقع ملک ترکی میں اسلام کی بہاریں اس طرح پھوٹ رہی ہیں اور سیکولرزم کے نصف صدی پر مشتمل اثرات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ غالب اسلامی روایات رہیں گی، والعاقبۃ للمتقین، انجام اہل تقویٰ کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ باطل آتا ہے، اپنی رانائی دکھاتا ہے، جو کچے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، اہل حق
ہمیشہ غالب ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی زمانے کے بعد۔ اس کی تازہ مثال اس وقت میں افغانیوں کا وہ دستہ جو کل تک یورپین طاقتوں کے قید میں تھا، آج انہی کے سامنے بیٹھ کر یورپین طاقتیں جو ہے وہ سر جھکا کر امن پیکٹ کر رہی ہے اور اسلامی طاقت کا احساس اور اعتراف کر رہی ہے۔ یہی میرا پیغام ہے آج کے تاریخی دن سے، کہ ہندوستانی مسلمان کمزور نہ پڑے، بے حس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، صبر اور ڈٹ کر کے مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ باطل نیست و نابود ہوگا اور انسانیت، انصاف اور حق کی جیت ہوگی۔ یہی میرا پیغام ہے۔ آسمان و زمین کے بیچ سفر کرتے ہوئے انسانیت کے نام، انسانوں کے نام، انصاف پسندوں کے نام اور اس وقت میں انسانیت سے محبت کرنے والوں کے نام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بند کر